بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ شُحَّهَا وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اس کے شوہر لڑنے جھگڑنے کی بنا پر یا اس کی بے توجہی کی وجہ سے کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا، وہ آخر کار اس کو چھوڑ دے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں۔ یعنی عورت طلاق یا علیحدگی سے بچنے کے لیے مہر، نان و نفقہ باری یا کسی اور چیز کی قربانی دے سکتی ہے، اور شوہر اس کو قبول بھی کر سکتا ہے۔ مقصد معاملات کو درست و مضبوط کرنا ہے، اور صلح بہرحال بہترین چیز ہے۔ اور اس بات کو سمجھو کہ طبیعتوں سے لالچ جڑی ہوئی ہے، یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کو اپنا فائدہ پیارا ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں کو فائدہ نظر آئے گا تو تعلقات میں بہتری ہو جائے گی، اور اصل تو اچھا سلوک اور تقویٰ ہے۔ اگر تم اچھا سلوک اور تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے ہی، وہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ مَيْلٍ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو تم چاہ کر بھی ان بیویوں کے ساتھ مکمل برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ مکمل برابری جب ہی ہو سکتی ہے جب محبت اور لگاؤ میں بھی برابری ہو، جس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی چاہت تمہارے بس میں نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کرو کہ ایک طرف کو پوری طرح نہ ڈھلک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، یعنی معاملات میں برابری ضرور رکھو۔ اگر تم اصلاح اور تقویٰ سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں الگ ہی ہو جائیں، یعنی الگ ہونے کا ہی فیصلہ کر لیں، تو سمجھ لیں کہ یہی مقدر ہے، اور اس صورت میں اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی بخش دے گا اپنے فضل کی وسعت وسترتا سے، اور اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور ایسی حالت میں خاص طور پر بیویاں یاد رکھیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی جب وہ ہر چیز کا بلا کسی دوسرے کی شرکت کے مالک ہے تو اسے کسی کو غنی اور دوسروں کو بے نیازی بنانے میں کیا دیر لگ سکتی ہے۔ اور ہم نے ان کو اس کا حکم دیا تھا کہ جن پر کتاب نازل کی گئی، اور اب تم کو بھی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، کہ یہی خوف خدا اور تقویٰ احکام الہی کی تعمیل کی بنیاد ہے۔ اور اگر تم یہ حکم نہ مانو گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرو گے اور منمانی کرو گے، تو اللہ کا نہیں اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے جو آسمان اور زمین میں ہے، اس کو ان چیزوں سے کچھ لینا نہیں، اور وہ اپنی ذات سے تعریف و ستائش کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ ہر وقت ذہن میں تازہ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے، اور اللہ ہی کافی ہے کارسازی کو، وہی سارے کام بنائے گا۔ اس کی کارسازی کو ناکافی سمجھ کر کسی
مخلوق سے کارسازی کی توقع رکھنا کیسی غلط بات ہے۔ وَإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ۔ وہ اگر چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے یعنی مٹا دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ دنیا میں لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ اس کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس طرح تمہیں بدلہ حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیر۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ تمہاری دعا سنے گا اور تمہاری نیت و عمل کو دیکھ کر دنیا و آخرت دونوں کے ثواب عطا فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔